چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے ساتھ فوری طور پر معاملہ اٹھانے کی سفارش۔ عبدالودود خان نے لکھا کہ آرؤز کے کام میں کھلی مداخلت کی بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ تحریری شکایات اور ٹیلی فون پر متعدد رابطوں کی کوششوں کے باوجود کسی قسم کے ازالے کی تدبیر نہیں کی۔ اخبار میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ اب تک کراچی ڈویژن میں 1405 فارم جمع کرائے جا چکے ہیں۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی 22 نشستوں کے لیے 333 فارم جمع۔ سندھ اسمبلی کی 47 نشستوں کے لیے اب تک 1072 فارم جمع ہو چکے۔ قومی اسمبلی کے لیے خواتین کے 22 فارم جمع کرائے جا چکے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پشاور میں 5 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 250 سے زائد کاغذات حاصل کیے گئے۔ اب تک 58 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں کے لیے اب تک 170 سے زائد کاغذات جمع ہو چکے۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات سے متعلق الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس کے مطابق سپریم کورٹ نے شیڈول اجرا کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو سننا انتخابی پروگرام کو متاثر کرنے کے مساوی قرار دیا ہے۔ پی ٹی آئی بلے کا نشان واپس لینے کے لیے متحرک رہنما تحریک انصاف بریسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہا پارٹی ویسے ہی چلائیں گے جیسے چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 184 کے تحت اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ الیکشن اگر صاف و شفاف نہ ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ انوار اللہ کاکڑ کے بطور نگران وزیر اعظم 131 دن مکمل۔ موجودہ حکومت ملک کی تاریخ کی طویل مدتی نگران سیٹ اپ بن گئی۔ اس سے قبل میاں سومرو کی نگران حکومت 130 دن کی تھی۔ انوار اللہ کاکڑ نے بطور نگران وزیر اعظم 14 اگست 2023 کو حلف اٹھایا۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ کسی کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنے کی پالیسی حکومت کی نہیں ہے۔ اگر انتخابی عمل سے کسی کو روکا گیا تو تحقیقات کریں گے۔ ایک انٹرویو میں انوار اللہ کاکڑ نے کہا، پی ٹی آئی کے بانی کوئی انہونی چیز نہیں تھی۔ ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی جس کی وجہ سے 9 مئی کو پورے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی بھی مذمت۔ کہا، نیتن یاہو کسی بھیڑیے سے کم نہیں، ان کے خلاف جنگی جرائم کی انکوائری ہونی چاہیے۔ پیداوار میں کمی، موسم سرما میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنی نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا۔ روزانہ 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کی ہدایت۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ۔ دریاؤں میں پانی کی کمی اور بھل صفائی کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں 90% کمی۔ تربیلا ڈیم سے بجلی کی پیداوار صرف 500 میگا واٹ رہ گئی۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 9000 میگا واٹ جبکہ طلب 13500 میگا واٹ ہے۔ پشاور میں بی آر ٹی منصوبہ ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر۔ منصوبے میں 10 ارب کی کرپشن۔ نیب نے ریفرنس تیار کر لیا۔ کنٹریکٹر نے مبینہ طور پر پی ڈی اے کی ملی بھگت سے بی آر ٹی کے ٹھیکے لیے۔ گزشتہ صوبائی حکومت نے منظور شدہ شیڈول سے کئی گنا زیادہ ریٹ پر ادائیگیاں۔ مفروض ملزم مسعود شاہ کی گرفتاری کے لیے ایف آئی کو خط لکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اسلام پورہ تھانے کا دورہ۔ پرانی عمارت، تنگ کمرے، فرنٹ ڈیسک کا بھی انتہائی چھوٹا کمرہ۔ تھانے کی خراب حالت زار کا نوٹس لے لیا۔ 31 دسمبر سے قبل تھانے کو نئی عمارت میں شفٹ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا بھی دورہ۔ شہریوں سے ملاقات کی اور لائسنس بنوانے کے عمل کے بارے استفسار کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 200 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی جارحیت سے غزہ میں موجود 5 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک۔ قابض صہیونی فوج کے نصائرت کیمپ پر حملے، 18 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ میں حملے سے خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں 7000 کے قریب لاپتہ افراد کا ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق 78 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 21000 سے بڑھ گئی جبکہ 53000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء میں 8000 سے زائد بچے اور 6000 سے زائد خواتین شامل۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو وسطی غزہ کا علاقہ بھی خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کی غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران 13 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ فلسطینیوں کا جاری قتل عام اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بیشتر شہروں میں موسم سرد، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان۔ اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کی تیاریاں روز پر پہنچ گئی۔ مختلف علاقوں میں مسیحی برادری کی جانب سے گرجا گھروں کی تزئین و آرائش بھی جاری۔ کرسمس کی تیاریوں کے سلسلے میں نئی ملبوسات کی خریداری کے لیے مسیحی برادری کا بازاروں میں رش۔ کرسمس کارڈ اور کرسمس ٹری کی خریداری اور گھروں میں سجاوٹ جاری۔